اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، دنیا کے اندر جعلی دوائی اور اصلی دوائی کا پتہ چل جاتا ہے، اور دنیا کے اندر آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار آدمی کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹروں کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کئی ڈاکٹر چیک کرتے ہیں لیکن ہر ایک ڈاکٹر کی رائے مختلف ہوتی ہے، وہاں کوئی شور نہیں مچتا کہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو گیا۔ اگر مقامی ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا، تحصیل کی سطح پہ مریض کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ضلعی سطح پہ کوشش کرتے ہیں، اور ہمت ہو تو بیرون ملک بھی علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، حالانکہ ڈاکٹروں کے اندر کافی اختلاف ہے، لیکن دین کے اندر یہ حالت ہے کہ ایک عالم سے مسئلہ پوچھا، دوسرے سے مسئلہ پوچھا، کوئی تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو پھر جو ہے وہ شور مچ جاتا ہے کہ مولوی اختلاف کرتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں جسمانی صحت ہمیں مطلوب ہے، وہاں ہزار قسم کا اختلاف ہو ہم ہمت نہیں ہارتے، لیکن یہاں تھوڑا سا اختلاف دیکھ کر فوراً کوئی کہتا ہے ہم نے نماز چھوڑ دی، اس لیے چھوڑی کہ کوئی کہتا تھا رفع دین کرو، کوئی کہتا تھا رفع دین کے بغیر پڑھو، تو اس لیے نماز ہی چھوڑ دی۔ یاد رکھیں کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ دنیا جو ہے اختلاف کی وجہ سے نہیں چھوڑی تھی، میرا دین کیوں چھوڑ دیا تھا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دل کے اندر دین کی وقت نہیں رہی۔ میں اپنے عزیز طلباء سے یہی بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس ماحول میں جائیں وہاں جا کے پہلے یہ ذہن بنائیں کہ دین ہماری کیا ضرورت ہے۔ آج دین کی ضرورت نہیں سمجھتے، اور پھر دوسری بات یہ کہ دین دینداروں سے ملتا ہے، بے دینوں سے دین نہیں ملتا۔ جب یہ دو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ دین ہماری ضرورت ہے، جیسے دوائی ہماری ضرورت ہے، وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے، وہاں جعلی اور اصلی دوائی کے اندر امتیاز کرنے والے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، تو اسی طرح جب یہ ضرورت عوام سمجھیں گے کہ ہمیں اصلی دین کی ضرورت ہے تو وہ آپ سے خود کہیں گے کہ اصلی دین ہمیں بتاؤ، اور آپ کا شکریہ ادا کریں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے اکابر نے بھی یہ بات نبھائی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے اکابر کوئی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوا کرتے تھے، وہ اپنا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، لیکن اتنی بات تھی کہ وہ دل کی کچھ زمین بنا کے پھر جو ہے وہ بیج ڈالتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم دل کی زمین بناتے نہیں، اور ویسے ہی جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے اس کا کلہاڑا مار دیا تو اس کا اثر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، ان کا ایک مقتدی خان صاحب تھا، شلوار اس کی ٹخنوں کے نیچے ہوتی تھی، تو حضرت کئی دن سوچتے رہے کہ کیسے اس کو مسئلہ سمجھاؤں، کہیں خان صاحب کا ذہن الٹا نہ ہو جائے۔ کافی دن دعا بھی کرتے رہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے اکابر دعا بھی کیا کرتے مد مقابل کے لیے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنانا۔ دعا کرتے رہے، ایک دن اس کو اپنے کمرے میں لے آئے
اور آ کے فرمانے لگے کہ خان صاحب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ٹخنا یہ تہبند کے نیچے ہوگا وہ جہنم کے اندر جلے گا۔ تو ذرا میری نظر کمزور ہو گئی ہے، ذرا خیال رکھنا، اگر کہیں میری تہبند یا شلوار ٹخنے سے نیچے ہوئی تو مجھے بتا دینا۔ اب وہ سمجھ گیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ کے اندر تو نہیں، میرے اندر ہی ہے۔ تو اب ہمارے اکابر جو ہے جب دین کی بات بتاتے تھے تو پہلے ذہن بناتے تھے، ذہن بنانے کے بعد جو ہے وہ آدمی زمیندار جو ہے وہ بیج ایسے ہی نہیں ڈال دیتا، بلکہ پہلے محنت کرتا ہے، اچھی طرح زمین کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تا زندگی آپ سے دین کا کام لیں، لیکن دین کا کام اکابر کے طریقے کے اوپر کریں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر ہم مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہی نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو ہمارا انداز جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ از دل خیزد بر دل ریزد، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہمارے اکابر دل سے جو ہے وہ بات نکالتے تھے تو دل کے اوپر اثر ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ کام آپ کے ذمے جو ہے وہ لگ گیا، خصوصاً فارغ ہونے والے حضرات اپنے اپنے علاقے کے اندر جا کے اچھے انداز سے کام کریں۔ اور یہ بات کہ اختلاف یہاں ہے، میں سمجھایا کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ مسلمان کہلانے والے فرقے اگر اختلاف عوام سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے سمجھ سکتے۔ یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق کے اوپر جو ہے وہ ڈٹا رہے گا، اس کو کوئی رسوا کرنے والا رسوا نہیں کر سکے گا۔ اب اس سے یہ اصول معلوم ہو گیا کہ دین ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے۔ تو اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سا فرقہ صحیح ہے کون سا نہیں ہے، تو دیکھ لیں کہ جن کے عقائد اور اعمال پیچھے سے چلے آ رہے ہیں یقیناً وہ حق کے اوپر ہوگا، اور جن کے عقائد اور اعمال بعد کے اندر بنے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اسی اصول کے مطابق وہ ایک جگہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو ایک ساتھی نے بتایا کہ آج کسی نے اذان سے پہلے صلاۃ کا مسئلہ چھیڑنا۔ میں نے پوچھا کہ کس نے یہ ہوا چلائی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بشیر احمد بٹ ہے، اس نے جو ہے یہ یہاں فتنہ شروع کر دیا کہ یہاں صلاۃ کیوں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا شاید کوئی پرچی آئے گی، لیکن تقریر میں کوئی پرچی نہیں آئی۔ جب سنتوں سے فارغ ہوا تو 8-10 آدمی، وہ بشیر احمد بھی اس میں تھا، کہنے لگے کہ جی ہمارا ایک مسئلہ حل کر دیں۔ میں بیٹھ گیا، وہی ساتھی بولا کہ جی باقی مسجدوں میں صلاۃ ہوتی ہے، یہاں ہماری مسجد میں کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ میرے حل کرنے کا نہیں، یہ تو بشیر بٹ کے حل کرنے کا، مجھ سے بڑی عمر کا تھا۔ کہتا جی میں تو جاہل آدمی ہوں، میں کیسے حل کروں گا؟ میں نے کہا جاہلوں کے مسئلے جاہل ہی حل کر لیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی علم کی ضرورت نہیں۔ کہتا جی نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں ابھی کرا لیتا ہوں۔ میں نے کہا مسجد میں بیٹھے ہو، پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کتنی عمر ہے؟ کہنے لگا جی تقریباً 72 سال ہے۔ میں نے کہا پاکستان بننے کے بعد یہاں آئے تھے یا پہلے یہاں رہتے تھے؟ کہتا جی پاکستان بننے کے بعد آیا ہوں۔ میں نے کہا جب پاکستان بنا ہے تو کوئی شعور تھا؟ کہتا جی بالکل، میں بالغ تھا، سب کچھ میرے سامنے ہوا۔
میں نے کہا کہ جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کے اندر مسلمان تھے، مسجدیں تھیں، اذانیں تھیں یا نہیں؟ کہتا جی سب کچھ تھا۔ میں نے کہا وہاں صلات ہوتی تھی؟ اب خاموش تھوڑی دیر ہو کے رہ کے کہنے لگا جی وہاں تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا پھر یہ کب سے شروع ہوئی؟ کہنے لگا یہ تو ابھی سے، جب سے سپیکر چلے ہیں اس وقت سے کام شروع ہوا ہے، اب بھی اگر بجلی نہ ہو تو بغیر صلات کے کہہ دیتے۔ میں نے کہا کہ جو پیچھے مسلمان تھے، جس علاقے میں تم رہتے تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا یا کمزور تھا؟ ان کی نمازیں صحیح تھی، دین اچھا تھا یا نہیں؟ کہتا جی وہ تو بہت بڑے دیندار تھے، اب تو ہر طرف بے ایمانی ہے۔ میں نے کہا جو دیندار تھے ان کا دین اچھا تھا یا برا تھا؟ ان کی اذانیں صحیح تھیں یا غلط تھیں؟ جب میں نے یہ کہا تو تھوڑی دیر سوچ کے کہتا جی بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا جی اگر یہ ہوتی تو پیچھے سے آتی، لیکن یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے، معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ کوئی دین کا نہیں ہے۔ وہ رات ہی ایک ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ بکھر کے علاقے کے اندر وہ اب یہ تکبیر سے پہلے بھی صلات جو ہے وہ شروع کرا دی ہمارے دیہات کے اندر کسی نے، کہ یہ جو ہے وہ جنیں اب اس تکبیر سے پہلے بھی کہا کر۔ تو نئے مولوی صاحب آئے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کو اشارہ کیا، تکبیر سے پہلے اس نے صلات پڑھی۔ ایک فوجی ریٹائر آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ کیا کیا، آج تک ہم نے یہ سنا نہیں کبھی۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ ہے یہ صلات قرآن سے بھی ثابت ہے حضور پر درود پڑھنا۔ وہ جو ہے وہ ناراض ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے جا کے کہا کہ یہ نیا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ آخر مولوی صاحب کہنے لگے جی مجھے مغالطہ لگ گیا تھا، میں نے سمجھا کہ شاید اذان کہنے لگا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اذان کہاں کہنے لگا، تکبیر کہہ رہا ہے۔ تو خیر پھر اس نے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ ان کا علاج تو یہی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ چند نوجوان تیار کر دیں، ایک آدمی صلات پڑھے اور اذان کہنے لگے، دوسرا جو ہے وہ چلے جائے گا مجھے بھی ثواب لینے دو، مجھے بھی صلات پڑھنے دو، تیسرا چلے جائے مجھے بھی پڑھنے دو۔ 8-10 جب جائیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے اتنی بڑی صلات آ گئی؟ انہوں نے کہا جہاں سے پہلی آئی وہیں سے آئی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بہت سی چیزیں ہیں حق کو سمجھنے کی، اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہمارے استاد